اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ولبیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم و مصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی وانت وشیتک هم الفائزون. ایک صلوات دیجیے. ایک بابا سے بلند صلوات بھیجیں تاکہ باہر والے بھی اندر آئیں. ارباب غم ماتنداران سید الشہداء، اللہ آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور دامے درہمے سخنے جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے ان کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہے اور پروردگار ہم سب کو توفیق ہو کہ یہ ہمارا عمل جناب زہرا سلام اللہ علیہ قبول فرما لے. ایک صلوات بھیجیں محمد محمد. ابھی جیسا آپ نے سنا اور کہ 110 سالہ شب بیداری ہے، بڑا اچھا اہتمام کیا، بڑا اچھا انتظام کیا، مختلف علاقوں سے فون بھی آئے، لوگوں نے اس کا ذکر بھی کیا. آج سپہر کی بات ہے کہ لندن سے سراج بھائی کا فون آیا، بوٹا نواب صاحب بوٹا دادا کے داماد کا، اور انہوں نے کہا کہ ظہیر میاں طبیعت خوش ہو رہی ہے، اللہ سب کی توفیقات نیک میں اضافہ فرمائے. اس طرح بامبے میں بھی کافی لوگوں نے کہا، بلکہ کافی لوگ اس جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ اس وقت جب مجلس کا آغاز ہو اور جنہوں نے پڑھنا شروع ہوں اس وقت سے وہ تمام کاموں کو بند کر دیں، اور دور ضرور ہیں لیکن دل سے آپ کے بہت قریب ہیں. ایک اور صلوات بھیجیں محمد محمد. بہرحال مجلس امام حسین علیہ السلام جیسا کہ اصول ہے کہ مجلس انجمن پڑھنے سے پہلے ذاکر یا عالم ممبر پر جاتا ہے اور ذکر حسین کرتا ہے. میں نے بھی آپ کے سامنے خطبہ پڑھا اور سرکار ختم مرتبت سید الاولین سید الآخرین باعث لولا کلمہ خلقت الافلاق فخر موجودات سرور کائنات حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس مختصر سے وقت کے لیے عنوان گفتگو قرار دیا، جس میں نبی کریم نے مولا متقیان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا علی انت وشیتک هم الفائزون. اے علی آپ کامیاب ہوئے اور آپ کا شیعہ کامیاب ہوا. نبی کریم کی اس حدیث کے صرف ترجمے سے اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ کامیاب وہی ہوگا کہ جس کی بشارت نبی کریم دیں. مسلمانوں میں 73 فرقے ہو جائیں، 7300 فرقے ہو جائیں، 73,000 فرقے ہو جائیں، 73 لاکھ فرقے ہو جائیں، ہر مفتی ہر عالم ہر مکتب فقہ کا رہبر، ظاہر ہے کہ فرقے اسی لیے بنتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں جو ہم نے فرقہ بنایا ہے یہی فرقہ ہم کو کامیاب کرے گا. تو چاہے جس کا بھی مولوی ہو، جس کا بھی مفتی ہو، جس مسلک کا ماننے والا ہو، اس کا رہبر یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے ہم جس نہج پہ چل رہے ہیں، ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں، ہماری جو راہ ہے اسی میں ہم کامیاب ہوں گے. تو ان مولویوں کے چکر میں کیوں پڑا جائے، ان مفتیوں کے چکر میں کیوں پڑا جائے، ان واعظوں کے چکر میں کیوں پڑا جائے؟ اس لیے کہ یہ سب دنیا کے لوگ ہیں، جوش میں ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں تو ان کا انداز بدل جاتا ہے، جب خوش ہوتے ہیں تو ان کا انداز بدل جاتا ہے. کیوں نہ اس کی بات مانی جائے کہ جو بولتا بھی ہے تو اسی وقت بولتا ہے جب وحی کا نزول ہوتا ہے.
بھئی آپ مجھ سے پوچھیں گا، میں کہوں گا ہم لوگ کامیاب، آپ سے پوچھا جائے گا آپ کہیں گے ہم کامیاب، آپ سے پوچھا جائے گا تو ہم کامیاب۔ اچھا اگر ہم کامیاب نہیں کہیں گے تو ہماری قوم ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی، ہم کامیاب نہیں کہیں گے تو پھر ہمارے آذوقے کا کیا ہوگا، ہم کامیاب نہیں ہوں گے تو یہ جو ہمیں عزت ملی ہے اس کا کیا ہوگا۔ تو ہمارے ذاتی مفاد بھی شامل ہیں کہ ہم لوگوں کو باندھے رکھتے ہیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں، ہم ہی وہ گروہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا۔ لیکن جب نبی کریم سے پوچھا گیا اور نبی کریم سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ ارشاد فرمائیے، تو انہوں نے دو چار کی بات کری، کہا علی تم کامیاب ہو، تمہارا شیعہ کامیاب۔ اب آپ تاریخ میں اس پہ تو بحث کریے کہ علی کا شیعہ کیسا ہو، کس معیار کا ہو، کس بلندی پہ پہنچا ہوا ہو، کس رتبے تک کا حامل ہو، اس کا کیا اوصاف ہونا چاہیے، اس کی کیا بزرگی ہونا چاہیے، اس کا کیا تقویٰ ہونا چاہیے، اس کی کیا پرہیزگاری ہونا چاہیے، شیعہ ہو تو کیسا ہو، اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے، لیکن فقط اتنا تو ماننا ہی پڑے گا کامیاب وہی ہوگا جو علی کا شیعہ ہوگا، کامیاب وہی ہوگا۔ دو چار کی نبی کریم نے فرما دیا۔ اور دیکھیے بہت دور تک آواز جا رہی ہے، بہت دور تک مسلمان سن رہے ہیں اس بات کو۔ دیکھیے بعض احادیث رسول، آج شب جمعہ بھی ہے، بعض احادیث رسول ایسی ہیں کہ جس پہ ایک حد تک مسلمان معتقد ہیں اور اتفاق کرتے ہیں اور متفق ہیں، اس میں یہ حدیث بھی ہے۔ اس لیے کہ آج مسلمان مختلف حصوں میں بکھرے ہوئے ہیں، مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف مسلکوں کے چل پر عمل کرنے والے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جہاں سے اسلام انہوں نے لیا ہے، دیکھیے توجہ دیجیے گا، جہاں سے اسلام لیا ہے یا تو انہوں نے اصحاب رسول سے اسلام لیا ہے، دیکھیے غور کیجیے گا، یا تو انہوں نے اصحاب رسول سے اسلام لیا ہے یا انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے اسلام لیا ہے۔ تیسرا کوئی سروت نہیں ہے، تیسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تیسرا کوئی وسیلہ نہیں ہے، تیسرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یا اصحاب رسول نے جو فرمایا اس کو مسلمانوں نے مانا، چاہے وہ 73 کا کوئی بھی فرقہ ہو، سب مسلکوں نے یا تو اصحاب رسول کی بات مانی، یا ازواج رسول کی بات مانی، یا اولاد رسول کی بات مانی۔ دیکھیں اور کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ چوتھے قسم کا مسلمان آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ تابعین کا ماننے والا ہو، تبع تابعین کا ماننے والا ہو، اول دور کے مسلمانوں کو ماننے والا ہو، دوسرے دور کے ماننے والا ہو۔ یا تو صحابہ کرام سے انہوں نے دین لیا، آج جتنے بھی فرقے بٹے ہوئے ہیں یا تو صحابہ کرام سے دین لیا، یا ازواج کی باتوں کو قبول کیا، یا اہل بیت علیہ السلام نے جو فرمایا اس کو قبول کیا۔ تو تین طرح کے لوگ نظر آ رہے ہیں جن کو فالو کر رہے ہیں آج کے مسلمان، یا تو اصحاب رسول ہیں، یا اولاد رسول ہیں، یا ازواج رسول ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس پہ ازواج رسول بھی متفق ہیں، اولاد رسول بھی متفق ہے، اصحاب رسول بھی متفق ہے۔ ایک درود ہے محمد و آل محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یا دیکھیے میں جو عرض کر رہا ہوں غور سے سنیے گا۔ یا تو اصحاب رسول کے ماننے والے ہیں، ان کے فالوورز، ازواج رسول کے فالوورز، یا اولاد رسول کے فالوور۔ اس کے علاوہ تیسرے قسم کا کوئی مسلمان آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ نہیں صاحب ہم نہ صاحب کو مانتے ہیں، نہ اولاد کو مانتے ہیں، نہ ازواج کو مانتے ہیں، ہم تو تابعین کو مانتے ہیں۔ یہ کوئی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ ہم تبع تابعین کو مانتے ہیں، کوئی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ ہم اول دور کے مسلمانوں نے جو عمل کیا ہم اس کو مانتے ہیں۔ بعد رسول یا اصحاب کو فالو کیا، یا ازواج کو فالو کیا، یا اولاد کو فالو کیا۔ اب اصحاب رسول کے بارے میں ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے، گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم وحشت میں تھے، محمد عبداللہ کے یتیم کا یہ احسان ہے ہم پر کہ وحشت سے نکال کے اس نے ہم کو امن میں پہنچا دیا، ہم حیوانوں کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ عبداللہ کے یتیم کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو انسان بنا دیا۔ اس کے بعد میں اس پہ بحث ہونے لگی کہ آخر کون سا عمل ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں ہم جائیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ مسلمانوں کا ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہے، جیسے ہم لوگ اکثر گروپ ڈسکشن ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، یہ بتائیے کون سی بات ہوگی جو کامیاب کرے گی اللہ کے بارگاہ میں۔ تو مسلمان آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ہر آدمی اپنا نظریہ پیش کر رہا تھا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ وہ واجب عمل ہے کہ جس کے اوپر ہم عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوں گے۔
کوئی یہ کہہ رہا تھا نہیں یہ عمل ایسا ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں ہم کو کامیاب کرے گا، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو سمجھتے ہیں یہ عبادت ایسی ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد میں ذرا سا اختلاف ہونے لگا، ان کا نہیں صاحب جو میں کہہ رہا ہوں اسی بنیاد پہ ہم اللہ کے حضور میں کامیاب ہوں گے۔ تو ایک سمجھدار آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے جھگڑ کیوں رہے ہو، لڑ کیوں رہے ہو، اختلاف کیوں کر رہے ہو؟ ارے صاحب میری بات نہیں مان رہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اسی بنیاد پر کامیاب ہوں گے۔ تو کہا بھائی یہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، تم سب مسلمان ہو، ابھی جو دین لے کے آیا ہے، جس نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، وہ ابھی اس دنیا سے گیا نہیں ہے، محمد عربی موجود ہیں۔ ایک کام کرو، ہم سب مل کے رسول عربی کے پاس چلیں، عبداللہ کے یتیم کے پاس چلیں، اسی سے پوچھ لیں کہ آپ قرآن لائے ہم نے مان لیا، آپ دین لائے ہم نے مان لیا، آپ شریعت لائے ہم نے مان لیا، اب یہ بھی بتا دیجئے کہ کون اللہ کے بارگاہ میں کس عمل کو لے کر کامیاب ہوگا۔ یہ ڈیلیگیشن اپنی جگہ بن کے باقاعدہ نبی کریم کی خدمت میں آیا، آ کر بیٹھا، اس نے نبی کریم کو وہ مسئلہ بیان کیا، کہا یا نبی کریم یہ بتائیے کہ کس بنیاد پر ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اب روایت کے دو پہلو ہیں، ایک روایت میں ملتا ہے کہ مولا متقیان پڑوس میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی لوگوں نے کہا کہ کون کامیاب ہوگا اللہ کی بارگاہ، تو آپ نے علی کے کاندھے پہ ہاتھ مارا، کہا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی تم کامیاب اور تمہارا شیعہ کامیاب۔ دوسری روایت کہتی ہے کہ سامنے سے مولا متقیان تشریف لا رہے تھے، لوگوں نے جیسے ہی سوال کیا تو مسکرا کے کہنے لگے اس آنے والے کو پہچانتے ہو، اس آنے والے کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا حضور آپ کے داماد ہیں، آپ کے چچرے بھائی ہیں، کہ بس یاد رکھنا اللہ کے حضور میں وہ کامیاب ہوگا اور جو اس کو فالو کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ دیکھیے غور کیجئے گا، یہ اصحاب رسول کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ کامیاب وہی ہوگا کہ جو علی کو فالو کرے گا، اور اتنا اعتبار اصحاب رسول کو تھا ذات مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر کہ اکثر اصحاب رسول آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے، اس میں بہت سے نام آپ کو مل جائیں گے۔ ایک نام تو اس شخص کا بھی ہے جس کا ملعون بیٹا کربلا کے میدان میں سردار لشکر بن کے آیا ہے، سعد بن ابی وقاص۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ خیبر خندق کے بعد، جنگ خندق کے بعد تیزی سے لوگ مسلمان ہونے لگے، ہر قبیلے کے جھنڈا لیے چلے آ رہا ہے سردار، ہم اللہ کے رسول سے ملنا چاہتے ہیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ قریے قریے کے لوگ چلے آ رہے ہیں، مدینہ لوگوں کے آمد سے بھر چکا ہے، ایک میلہ جیسا لگا ہوا ہو، ہر آدمی رسول اللہ کے اوپر بیعت کرنا چاہتا ہے، ایمان لانا چاہتا ہے، اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہے اور مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اصحاب رسول کا یہ کہنا ہے کہ اس تیزی سے لوگ مسلمان ہونے لگے بعد جنگ خندق، بعد جنگ احزاب۔ توجہ دیے گا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر کیسے پہچانے کہ یہ آنے والے کسی مکر کے ساتھ آ رہے ہیں؟ بھائی اب تک یہ میدان جنگ میں ہار چکے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی مکر کے ساتھ آ رہے ہوں، کوئی سازش کے تحت آ رہے ہوں؟ پتہ نہیں یہ مسلمان سچے ہوئے ہیں یا بن کے آ رہے ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ یہ دل سے مسلمان ہو گئے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ ابھی اسلام ان کا یہاں حلق میں اٹکا ہوا ہو؟ یہ کس مصلحت سے آئے ہیں؟ اب تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں، سب کے داڑیاں، مؤذن نے اذان دی، سب بھاگتے ہوئے مسجد پہنچ گئے، سب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ اب کسی سے اتنا سے ہمت نہیں ہے کہ پوچھا جائے تم سچے مسلمان ہو کہ نہیں، تم پکے مسلمان ہو کہ نہیں، تم صحیح مسلمان ہو کہ نہیں مسلمان، تم پورے مسلمان ہو یا بھی آدھے مسلمان ہو؟ کہنے لگے ہمت تو ہے نہیں۔ تو اب کوئی طریقہ نہیں تھا ہمارے پاس، کوئی میزان نہیں تھا۔ بھائی ہم کو ڈر لگ رہا تھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب پیٹھ پہ چھرا مارا جائے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب اسلام لانے کے بعد یہ قومیں گھر میں آ کے حملہ کر دیں ہم پر، تو ہم کریں تو کیا کریں؟ تو اس کے لیے یہ اصحاب کا کہنا ہے، دیکھیے میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اصحاب کا کہنا ہے کہ اس کے لیے ہم نے ایک پیمانہ بنایا تھا، اس کے لیے ہم نے ایک میزان بنایا تھا، اس کے لیے ہم نے ایک ترازو بنایا تھا، اور وہ ترازو کچھ اور نہیں تھا، میزان کچھ اور نہیں تھا، میزان تھا ذکر مدح علی۔ دیکھیے توجہ سے سنیے گا، ذکر مدح علی، اس کا میزان بس یہ تھا۔ بھائی یوں نہیں، بھائی ہر آدمی مسلمان، بھئی اگر کوئی آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے تو ہم کیا سوچیں گے؟ شیعہ ہے، عزادار ہے۔ اب اگر کوئی ماتم بھی کر رہا ہے تو یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ بھیا تم شیعہ ہو کہ نہیں، مجلس میں بیٹھا ہے تو اب اندازہ کیسے لگے کہ یہ شیعہ ہے کہ غیر شیعہ، یہ مسلمان ہے
کہ بن کے مسلمان آیا ہے، کسی مصلحت کی بنیاد پہ مسلمان آیا ہے، خود پوچھ نہیں سکتے، خود سوال نہیں کر سکتے، بھائی آنے والے مسلمان ہو گئے ہیں، خلق عظیم پر فائز نبی کریم کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، اب کریں تو کیا کریں؟ تو کہنے لگے ہم لوگوں نے ایک گروپ ڈسکس کیا، آپس میں بیٹھے جو بزرگ صحابہ تھے، پرانے صحابی جنہیں کہا جائے، انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، ہم یوں پوچھ نہیں سکتے ہیں ورنہ خامخواہ کسی کی بے عزتی ہو جائے گی، کسی کی توہین ہو جائے گی، ایک کام کرو، جو نبی کریم نے ترازو بتایا ہے اس کو عمل میں لاؤ، اور اس کے بعد جب ہم سب متفق ہو گئے تو جس مسلمان نئے مسلمان پر شک ہوتا تھا اس کو بلاتے تھے، چاروں طرف سے اس کو گھیر کے بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھنے کے بعد اس کے سامنے ذکر علی کرتے تھے، مدح علی بیان کرتے تھے، اور جو اوصاف نبی کریم نے علی کے بتائے تھے وہ اوصاف بیان کرتے تھے، اور جو حضرت علی کی فضیلت میں احادیث سنی تھی وہ بیان کرتے تھے، اور بیان کرتے جاتے تھے، اور ایک ٹک اس کا چہرہ دیکھتے رہتے تھے، اور بیان کر رہے ہیں، اتنے میں اگر اس کا چہرہ بگڑنے لگا، منہ بننے لگا، تو ہمیں یقین ہو گیا یہ پکا مسلمان نہیں ہے، اور علی کی مدح سن کے اگر وہ مسکرا دیا تو ہمیں دل سے یقین ہو جاتا تھا کہ واقعی یہ قلب سے مسلمان ہوا ہے۔ تو اب ہم پر اعتراض نہ کیے، خدا کی قسم اس دور میں بھی سیرت صحابہ پہ اگر کوئی چلتا ہے تو شیعان اثنا عشری، ہم بھی وہی سیرت عمل کر رہے ہیں جو صحابہ کرام نے سیرت پیش کی، ہم علی کا ذکر کرتے ہیں تاکہ چہروں سے پتہ چل جائے پکا ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ ایک دوسرے ہے محمد وآل محمد۔ اچھا علی کا ذکر اگر بدعت ہوتا تو صحابہ کرام یہ نہ کرتے، کیا کہنا صحابہ کرام کا، کیا کہنا ان مقدس لوگوں کا، وہ ہرگز یہ نہ کرتے کہ علی کی مدح کرتے، علی کی تعریف کرتے، علی کا ذکر کرتے، علی کی تعریف بیان کرتے، اور تعریف بیان کرتے کرتے چہروں کو دیکھتے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، چہروں کو دیکھتے، اگر چہرہ بگڑنے لگتا تو سمجھ جاتے یہ پکا مسلمان نہیں، یہ کسی مصلحت سے مسلمان ہوا ہے، یہ مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہے۔ تو عزیزان گرامی، بلکہ بعض اصحاب نے تو اور بات آگے بڑھا کر لکھی، کہا ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں جب مشکوک ہوتے تھے، دیکھیے میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، جب ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں مشکوک ہوتے تھے کہ یہ اولاد ہماری ہے کہ نہیں ہے، تو ہم اس بچے کو لے کے علی کے سامنے سے گزرتے تھے، اگر وہ علی کو دیکھ کے ہمک جاتا تھا، چہرے پہ بچے کے مسکراہٹ آتی تھی اور علی کی طرف لبکتا تھا تو ہمیں اطمینان ہو جاتا تھا کہ اصلی ہے، سچا ہے۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بہت سے جملے میں استعمال نہیں کر سکتا، اگر کسی پہ شک ہوتا تھا، یہ تاریخ کے جملے ہیں، کسی پہ شک ہوتا تھا تو ہم کچھ نہیں کرتے تھے، علی کے سامنے سے گزارتے تھے، اگر بچہ علی کو دیکھ کے مسکرا دیا تو ہمیں اطمینان ہو گیا، اور منہ بنا لیا۔ اب بھیا 1400 سال سے ہم بھی صحابہ کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں، اگر کسی بچے نے یا بڑے نے علی کا نام سن کے منہ بنا لیا، ایک درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، سیرت صحابہ پہ اگر چلنا ہے تو اس پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ سیرت صحابہ تو یہ ہے کہ وہ علی کے ذریعے اولادوں کی ٹیسٹنگ کرتے تھے، اگر وہ مسکرایا تو یقین کہ اپنا ہے، اور اس نے منہ بنایا تو بس مشکوک ہو گئے۔ تو ہم بھی سیرت صحابہ پہ عمل کر رہے ہیں۔ المختصر، یہ نبی کریم کے پاس آئے، دیکھیے میں بھی انتظار کر رہا ہوں
مجھے یاد ہے کہ اس ممبر پر جب پہلی بار بیٹھا تھا تو پسینے سے شرابور تھا اور شہزادی سے دعائیں مانگ رہا تھا، اور احسان، ہاں دیکھا ہے، اور واقعاً ایک احسان ہے ہمارے اوپر، چاہے وہ غلامان حسین ہو انجمن، چاہے گلدستہ حیدری ہو، کہ جب بولنا بھی نہیں آتا تھا تب ممبر پہ بٹھایا گیا۔ بلکہ ایک سال تو غضب ہوا تھا، اسی لیے میں نے یاسین بھائی مرحوم کے بھی نام ایک سال فاتحہ پڑھوایا، اور اللہ اور سب لوگوں کو باقی رکھے جو زندہ سلامت ہیں۔ ایک سال پورے مصعب میں کوئی مجلس ہی نہیں ہوئی تھی، جتنی مجلسیں ہوئی تھیں سب میں نے ہی پڑھی تھیں، اور وہ 2 مسجدیں مجھے یاد تھیں۔ یہاں پہلی جگہ جو پڑھی وہی دوسری جگہ دوسری پڑھ دی، پھر تیسری جگہ پھر پہلی والی پڑھ دی۔ لیکن یہ ہوتا ہے شرافت، یہ ہوتی ہے شرافت، اور تقاضۂ شرافت بھی یہی ہے کہ اگر باپ نے کچھ خدمت کی ہو تو اولاد کو کم سے کم اس کا صلہ ملے۔ اما کتنا بدقسمت مسلمان ہے کہ اس کی ڈیوڑی پر آگ لگا رہا ہے جس نے مسلمان بنایا۔ درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ تو پہلی بار تو آنکھیں بند کر کے میں نے مجلس پڑھی تھی، لیکن میں بھی اب انتظار کر کر کے کہ لوگ آ جائیں، قاعدے سے جمع ہو جائیں، جس مقصد کو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اس لیے کہ بہت سے اعتراض شیعت کے اوپر ہوتے ہیں، بہت سے اعتراض ایسے ہوتے ہیں بیچارے شیعہ بچے بھی پریشان ہوتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جس کو اتنا عام مسلمانوں نے کیا کہ آج مسلمان شیعہ جواب دیتے دیتے تھک جاتے ہیں۔ اس میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ ارے صاحب مسلمان بھائیوں، انہی شیعوں نے مارا ہے، یہ جو تعزیہ رکھ رہے ہیں، یہ جو علم سجا رہے ہیں، یہ جو امام بارگاہیں سجا رہے ہیں، یہ جو فرش عزا بچھا رہے ہیں، یہ جو ماتم کر رہے ہیں، یہ جو انجمنیں بنا رہے ہیں، یہ راتت میں شب بیداریاں جو کر رہے ہیں، یہ وہ شیعہ ہیں، انہی شیعوں نے مارا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور مسلمان بھائیوں یاد رکھنا کہ یہی شیعہ رو رہے ہیں، یہ رو اس لیے رہے ہیں کہ رسول پاک کی نواسی، کیا بھولے انداز میں آپ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ کل جب سر سے چادر چھین رہے تھے تب احساس نہیں تھا کہ رسول کی نواسی ہے، تب احساس نہیں تھا کہ ام کلثوم رسول کی نواسی ہے۔ آج آپ بھولا بھالے انداز میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں، مہین کام کر رہے ہیں، ارے رسول اللہ کی نواسی دے، کیا کہنا اس کی مقدس زبان کا کہ اس نے کوفے میں بد دعا دی تھی، انہی شیعوں نے مارا، یہی شیعہ روتے ہیں۔ بے شک یہ صحیح ہے، ایک واحد اعتراض جو ہم پر کیا جاتا ہے وہ صحیح ہے، ایمان ابو طالب پر جو کام کیا گیا ہے وہ غلط، اور بقیہ جو اعتراضات کیے گئے ہیں وہ غلط ہیں، لیکن یہ کہنا مسلمانوں کا کہ انہی شیعوں نے مارا ہے اور یہی شیعہ رو رہے ہیں، یہ ہر بحر صحیح ہے۔ میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، حسین مظلوم کا ذکر کر رہا ہوں، اور علی الاعلان اتنے بڑے مجمع میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دشمنوں کا یہ اعتراض بے شک بجا ہے کہ شیعوں نے مارا ہے اور شیعہ ہی آنسو بہاتے ہیں، لیکن مجھے اتنا کہنے دیے ان تمام مسلمانوں سے اور خصوصاً ان بچوں سے جن کو اس طرح کنونس کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ آپ جب بات بتائیے آپ حق بتا رہے ہیں، آپ صحیح بتا رہے ہیں، اور یہ بتانا چاہیے کہ شیعوں نے مارا ہے اور شیعہ ہی رو رہے ہیں، لیکن آپ بات پوری بتائیے، ادھوری بات نہ بتائیے، پوری بات بتائیے کہ کس کے شیعوں نے مارا ہے اور کس کے شیعہ رو رہے ہیں۔ ہاں آپ بچوں کو بیوقوف نہ کریں، ان کا ایمان نہ خراب کریں، بیوقوف نہ بنائیں۔ بے شک شیعوں نے مارا ہے، کوئی میں قبول کر رہا ہوں، میں بھی شیعہ ہوں، اثنا عشری ہوں، سید زادہ ہوں، میں اس بات کو ایکسپٹ کر رہا ہوں، بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ شیعوں نے مارا ہے اور شیعہ ہی آنسو بہاتے ہیں، لیکن بات پوری بتائیے، ایک ٹکڑا نہ اٹھائیے خالی، آپ پوری بات بتائیے کہ کس کے شیعہ کربلا میں مار رہے تھے اور کس کے شیعہ آج رو رہے ہیں کربلا والوں کے اوپر۔ آپ جناب زینب کا حوالہ نہ دیے، آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے؟ پہلے تو رسول کی نواسی کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے، بے کجاواں اونٹوں پہ بٹھا دیا، اس وقت رسول کی نواسی نہیں یاد آئی؟ آج اس کی بددعا کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، بہت بددعا ہے ان لوگوں کو، ان کی تو نسلیں روئیں گی۔ اما آپ پوری بات بتائیے، اب مجھے کہنے دیجیے، لیکن ذرا تحمل سے سنیے گا۔ پہلے تو میں وہ بات مکمل کر دوں کہ اصحاب رسول متفق ہیں اس حدیث کے اوپر، جابر بن عبداللہ انصاری ہوں یا بقیہ لوگ۔ جہاں تک ازواج کا سوال ہے اس حدیث کو لے کر، تو ازواج میں ام المومنین جناب بی بی ام سلمہ، بڑی مقدس بی بی،
اے بھیا نہ ہم اصحاب کے مخالف ہیں نہ ازواج کے مخالف ہیں، ہم ہر صحیح کو سلام کرتے ہیں اور ہر غلط سے اظہار برات کرتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کیا کہنا اس مقدس ماں رسول اللہ کی بیوی کا کہ جسے ام المومنین جناب ام سلمہ کہتے ہیں، کیا کہنا ایمان کے درجے پہ تھا اس بیوی کا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، ایک جملہ کافی ہے۔ امام حسین وقت کے امام اپنی بیمار بیٹی کو کسی کے سپرد کر رہے ہیں تو اس امانت دار کا نام بی بی ام سلمہ ہے، اور یہی کربلا کے واقعے کی پہلی گواہ ہے۔ یعنی اسی نے مدینے میں اعلان کیا کہ حسین مارے گئے۔ جب صحابہ کرام اور کی ازواج دوڑتی میں آئیں کہ بی بی خیریت تو ہے، آپ کیوں بکا کر رہی ہیں؟ یہ شگون اچھا نہیں ہے کہ آپ حسین کا نام لے کے رو رہی ہیں، حسین سفر میں ہیں۔ کہا بیبیوں کیسے نہ روں، کیسے نہ رو، کیوں رو رہی ہیں؟ کوئی مخبر خبر لے کے آیا ہے؟ کہا نہیں، وہ دیکھو وہ جو شیشے میں خاک رکھی ہوئی ہے وہ سرخ ہو گئی ہے۔ تمہیں کیا معلوم؟ یہ شیشی میں رکھی ہوئی خاک رسول اللہ دے گئے تھے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ جس وقت میرا حسین سفر پہ جائے تو روزانہ اس شیشی کو دیکھتی رہنا، جس دن یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرے نواسے کو مار ڈالا گیا۔ تو پہلی گواہ بھی۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ گھر میں تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے کہ ام سلمہ جانتی ہو کہ اللہ کے گھر میں کون کامیاب ہوگا، اللہ کے حضور میں کون کامیاب ہوگا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے کون کامیاب ہوگا؟ کہ بس یاد رکھنا علی کامیاب ہوگا اور جو علی کا شیعہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا، علی کامیاب ہوگا اور علی کا شیعہ کامیاب ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک مزید بات مولانا ابراہیم صاحب، ایک مزید بات کا اضافہ اور کیا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ ام سلمہ تمہیں معلوم ہے کہ علی کے دشمنوں کا کیا انجام ہوگا؟ کہ ارشاد فرمائیے۔ کہا جب وہ اللہ کے حضور میں آئیں گے تو ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے، اور پھر ام سلمہ فرماتی ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو پسے گردن لے گئے، کہا دیکھو یوں بندھے ہوں گے۔ یہ ہے آل محمد کا کمال کہ نبی کریم نے ان کے متعلق اگر کچھ فرمایا تو خالی فرمایا نہیں بلکہ عمل کر کے بتایا، کہیں یوں کر کے بتایا، کہیں دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے بتایا، کہیں دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے بتایا۔ تو عزیزان گرامی، ازواج رسول کی طرف سے بھی مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ حدیث رسول۔ اب جہاں تک اہل بیت علیہ السلام، میں نے نا تین ہی طرح کے مسلمان ہوں گے، یا ازواج کو فالو کرنے والے، اصحاب کو فالو کرنے والے، یا اولاد کو فالو کرنے والے۔ باقی اس دور میں کوئی مسلمان ان تینوں کے علاوہ کسی اور کو فالو کرنے والا نہیں، یا تو اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ ہے یا وہ ازواج اور اصحاب کا ماننے والا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اب جہاں تک اولاد کی بات ہے تو آج شب جمعہ ہے، مجھے کہیں کوئی دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ شب جمعہ ہے، حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ جب پنجتن پاک چادر میں جمع ہو گئے، جبرائیل بھی آ کے چھٹے بنے، حدیث قصہ آیت اطہیر کی تلاوت کی، اس کے بعد میں مولائے متقیان نے ایک سوال کیا، اخبرنی مال جلوسنا، خبر دیجئے جو ہم جمع ہیں یہاں اللہ کی بارگاہ میں کیا فضل ہے؟ رسول اللہ نے سوال سنا، جواب دیا۔ جیسے ہی جواب دیا، یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت بہم۔ خدا کی قسم یہ جملے نہیں ہیں، یہ کلمات نہیں ہیں، یہ ہے عظمت آل محمد کا بذریعہ محمد اعلان۔ جہاں کہیں تم لوگوں کا ذکر ہوگا، جہاں کہیں، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جہاں کہیں تم لوگوں کا تذکرہ ہوگا، رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول، فرشتوں کا نزول، استغفار کریں گے۔ یہ کلمات جیسے ہی آپ نے بیان کیے، پلٹ کے مولائے متقیان نے جملہ کہا، اذن واللہ فزنا وسعدنا وکذالک شیعتنا فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرہ۔ مہر لگ گئی کہ نہیں لگ گئی؟ نبی نے کیا فرمایا؟ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، آپ کامیاب، آپ کا شیعہ کامیاب۔ مولائے متقیان نے کہا اللہ کی قسم میں کامیاب، میرا شیعہ کامیاب۔ اسی طرح دوسرے امام نے کہا، اسی طرح تیسرے امام کے بھی اشعار ملیں گے، اسی طرح ہمارے چھٹے امام، بقیہ امام، مجھے تفصیل سے نہیں عرض کرنا ہے، فقط اتنا کہ آج جن ذرائع سے مسلمانوں کے مختلف فرقے اسلام کو مانے ہوئے ہیں، یا وہ ازواج کے ماننے والے ہیں، یا اصحاب کے ماننے والے ہیں، یا اولاد کے ماننے والے ہیں،
تو چاہے ازواج ہوں، چاہے اولاد ہو، چاہے اصحاب ہوں، سب متفق ہیں کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کامیاب وہی ہوگا جو علی کو فالو کرے گا۔ ایک دوسرا ہندی ہے محمد وآل محمد۔ کامیاب وہی ہوگا جو علی کو فالو کرے گا، جو علی کی پیروی کرے گا۔ اب اس پہ بہت سی بحثیں ہیں کہ کامیاب ہوگا تو کس طرح کامیاب ہوگا، فالو کرے گا تو کس طرح فالو کرے گا، یہ الگ بحث ہے۔ اور کون شیعہ؟ ایک بات کی اور وضاحت کر دوں، دور تک آواز جا رہی ہے تو دیکھیے شیعہ پڑھ رہے ہیں تو بار بار شیعہ 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 کر رہے ہیں۔ علی کے شیعوں سے مراد کوئی مسلک نہیں ہے، ورنہ اگر مسلک ہوتا تو دور رسول میں مسلک کا کوئی سوال نہیں۔ اور یہ حدیث رسول اللہ کی ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث رسول اللہ کی ہے، کوئی مسلک کا مسئلہ نہیں، کوئی فرقے کا مسئلہ نہیں، بلکہ رسول اللہ نے تو دنیا کے سامنے ایک پیغام دے دیا کہ جس نے علی کو فالو کیا وہی سچا مسلمان، جس نے علی کو فالو کیا وہی علی کا شیعہ، اور جو علی کا شیعہ وہی کامیاب۔ یعنی کل ملا کے اسلام کو پہ اگر عامل ہو گیا تو کامیاب۔ اور یہ اسی کا فائدہ اٹھایا گیا کہ شیعہ سنی، کوئی شیعہ سنی نہیں۔ دیکھیے یہ اہل بیت کا کرم ہے، آل محمد کی ڈیوڑی پر مسلکوں کے جھگڑے نہیں ہیں، یہ تو بنائے گئے ہیں۔ اما کون ہے جو علی کو نہیں مانتا؟ کون ہے جو جناب سیدہ کو کی عظمتوں کو قائل نہیں ہے؟ کون ہے جو امام حسن کی عظمتوں کا معترف نہیں ہے؟ کون ہے جو آقا حسین سے انکاری ہے؟ سب کا ماننا ہے، لیکن مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے۔ دیکھیے توجہ دیے گا، بہت دور تک آواز جا رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں دوست کو، شیعہ کہتے ہیں فالوور کو، شیعہ کہتے ہیں چاہنے والے کو۔ اب میں اس بات کا سہارا لوں کہ انہی شیعوں نے مارا ہے اور یہی شیعہ رو رہے ہیں۔ یہ کیوں پروپیگنڈا ہوا؟ یہ کس وجہ سے ہوا؟ آج امت مسلمہ میں تمام فرقوں کے بیچ میں ایک فرقہ ایسا نظر آ رہا ہے جس کو کہا جاتا ہے شیعہ۔ دیکھیے توجہ دیے گا، لیکن آج کی ایسی صورت کل نہیں تھی۔ کل جہاں فرقے نہیں تھے، جہاں مسلک نہیں تھے، جہاں مسلح نہیں تھے، وہاں جو جس کو فالو کرتا تھا وہ اس کا شیعہ کہلاتا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ دیے گا، جو جس کو فالو کر رہا ہے۔ مثلا آپ میرے ساتھ ہیں، آپ حسن ظہیر کے شیعہ، آپ نایاب صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ نایاب صاحب کے شیعہ، آپ مولانا ابراہیم صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ شیعہ نے ابراہیم ہے، یہ شیعہ نے شکیل ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس زمانے میں ہر طرف، اور سبب کیا تھا یہ بھی 2 منٹ میں سن لیجئے آپ۔ مسئلہ کیا تھا کہ رسول اللہ کے دور میں تو سب مسلمان، لیکن سقیفہ بنی سعدہ کی کارروائی جیسے ہی ہوئی اور لوگ وہاں سے پلٹے جے جے کار کے نعرے لگاتے ہوئے، تو بقیہ اصحاب رسول نے پوچھا، اس دور کے شیعوں نے نہیں پوچھا، 1441 کے مصعب گنج مفتی گنج کے لوگوں نے نہیں پوچھا، اس دور میں اصحاب رسول نے پوچھا یہ کاہے کا شور ہے؟ کہا آپ کو پتہ نہیں رسول اللہ کے سلسلے میں ان کا تو وصال ہو گیا ہے، ان کا نائب ہم نے منتخب کر لیا ہے۔ تو کہا کیوں منتخب کر لیا؟ کتنے آدمی تھے؟ 350 آدمی تھے، یا 300 آدمی تھے، یا 400 آدمی، مختلف روایتیں۔ کہا تم نے کیسے، ابھی رسول اللہ کے جنازے کو نہ غسل دیا گیا ہے، نہ کفن پہنایا گیا ہے، نہ ابھی تدفین ہوئی ہے، تم نے کیسے کسی کو منتخب کر لیا؟ خیر کہنے منتخب کر لو، مدینے کے باہر خبر جائے گی تو اختلاف ہو جائے گا، ہو سکتا ہے دشمن حملہ کر دیں، تو اتفاق کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی نائب رسول ہو۔ تو کہا بھیا، انہی اصحاب نے کہا، بقیہ اصحاب نے کہا تم لوگ دلیل اچھی دے رہے ہو، لیکن 400 آدمی کسی کو چنے تو ہم اس کو کیسے مان لیں، جبکہ 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان ہم غدیر کے میدان میں جب ایک بھائی نے ایک بھائی کو اٹھایا تھا اور من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کہا تھا، اور ہم نے مبارکباد بھی دی تھی اور مولا ہونے کا اقرار بھی کیا تھا، تو 400 آدمیوں پہ ہم کیا بھروسہ کریں؟ کہا نہیں، چپ رہو، خاموش رہو، جھگڑا نہ کرو، آؤ جلدی مسجد میں آؤ، بیعت کرو۔ یہ تاریخی حوالے ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں۔ لو صاحب، وہ بقیہ اصحاب اڑ گئے، ہم تو نہیں جائیں گے مسجد۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں، ہم تو اس ڈیوڑی کی طرف جا رہے ہیں جس کو مبارکباد دی تھی، اور وہ گروہ اصحاب رسول کا، پھر سنیے گا، اصحاب رسول کا، وہ علی کی ڈیوڑی پہ آ کر بیٹھ گیا سر جھکائے ہوئے
کہ اس گھر کا مکین ہمارا آقا ہے، ہمارا مولا ہے، وہی خلیفۃ الرسول ہے، وہی جانشین رسول ہے، ہم اس ڈیوڑی پر بیٹھ گئے ہیں، یہ جو بھی حکم دے گا ہم اس کو مانیں گے، باقی ہم کسی کو نہیں تسلیم کریں گے۔ ایک گروہ وہاں جو بیعت کر رہا ہے، اب اذان کا وقت آیا، توجہ سے سن رہے ہیں آپ، اول وقت نماز ان کو بھی پڑھنا ہے، اول وقت ان کو بھی پڑھنا ہے، وہ تو مسجد میں پڑھ رہے ہیں، یہ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو آج ہی سے کہا جائے گا بے نمازی ہیں۔ ہم آج تک کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ بے نمازی ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، نماز ان کو بھی پڑھنا ہے۔ وہاں وہ مصلی پر سب کھڑے ہوئے صفے بندی، اب یہ کہاں، یہ اگر وہاں جاتے ہیں مسجد میں تو یہ کہا جائے گا یہ ان کے ہیں، اور یہ اصحاب رسول ہیں کہ اپنی زندگی میں ان کو یہ گوارا نہیں کہ ہم ان کے نام سے مشہور ہوں۔ ارے ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ اب کیا کیا جائے؟ اول وقت تو انہوں نے کہا ایک کام کرو، علی کی ڈیوڑی کے اوپر یہیں مصلی بچھاؤ، وضو کرو، یہیں نماز ہوگی۔ میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں، یہیں نماز ہوگی۔ اب مدینہ نبوی میں دو نمازیں ہو رہی ہیں، ایک مسجد میں ہو رہی ہے، ایک علی کی چوکھٹ پہ ہو رہی ہے۔ یہ یہاں پر نہ شیعہ ہے نہ کوئی سنی ہے، یہ سب اصحاب رسول، یہ سب اصحاب رسول۔ علی کی ڈیوڑی پر یہاں رکوع ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، وہاں سجدے ہو رہے ہیں، یہاں ہو رہے ہیں۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ بھیا اب ہم پر اعتراض نہ کرو کہ ہم امام بارگاہوں میں نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم روزوں پر نماز کیوں پڑھتے ہیں، اما ہم وہی کر رہے ہیں جو سیرت صحابہ۔ درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ بھائی آپ غور فرما رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، بس زیادہ دیر کی زحمت نہیں، مجھے ایک ٹائم دے دیا گیا ہے اور تھوڑا سا ہو سکتا ہے 2-4 منٹ زیادہ ہو جائیں۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اسی کے اندر بات کو مکمل کر دوں کہ یہاں پر اب دو طرح کے لوگ نظر آ رہے ہیں، توجہ دیے گا۔ قرآن کی تلاوت یہاں پر بھی ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت وہاں پر بھی ہو رہی ہے، مسئلے یہاں بھی بیان ہو رہے ہیں، مسئلے وہاں بھی بیان ہو رہے ہیں۔ مسلمان تو سب ایک ہیں، امت ہے مسلمہ، نظریات بدل گئے، دو ہو گئے، نظریے دو ہو گئے، نظریے دو ہو گئے۔ اب یہ وسیع صاحب آ رہے ہیں، یہ کون نظریے والے ہیں معلوم نہیں، پتہ کیسے چلے، نظریے دو ہو گئے ہیں، ایک ان کو خلیفہ مان رہے ہیں، ایک ان کو مان رہے ہیں، ایک ان کو کہہ رہے ہیں بلا فصل یہ ہیں، ایک ان کو کہہ رہے ہیں بلا فصل یہ ہیں، جو آج تک ہم کہتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھی صحابہ کا دیا ہوا، بلا فصل اگر کوئی ہے تو علی المختصر، یہاں پر بھی بیٹھے ہیں۔ تو اب اندازہ کیسے لگے کہ یہ جو آ رہے ہیں یہ کس گروپ کے ہیں، ہمارے ہیں کہ نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ کوئی راز کی بات کی تک پہنچ جائے، ہیں مسلمان سب، ان کا وہ دیکھو وہ آ رہے ہیں شیعان فلاں، اب نام نہیں لوں گا، شام نام نہیں لوں گا، جس کی پیروی کی ہے ان کا یہ ان کے شیعہ ہیں، اور یہ جو آ رہا ہے یہ شیعان علی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اب دو شیعہ نظر آ رہے ہیں، مسلمان امت مسلمہ ایک، شیعہ دو، ایک شیعان فلاں ایک شیعان علی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، خدا حافظ، دوسرا چہرہ نظر آیا، ان شیعوں نے کہا کہ اب ہم ان کے شیعہ نہیں رہے، اب ہم ان کے شیعہ۔ اس کے ایک عرصے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر انہوں نے کہا ہم ان کے شیعہ۔ دیکھیے غور کیجئے گا، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، خاص کر کے بچوں کے لیے، اعتراض بہت ہوتا ہے، بڑا باریک کام کیا جاتا ہے۔ یہاں کون ہے؟ کہا یہ اب ہم ان کے شیعہ، یعنی شیعان عثمان۔ یہ نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ شیعان عثمان بہت دنوں تک چلے، اور کربلا میں زہیر ابن قین جو آئے ہیں، جو آگے کھڑے ہو گئے تھے، یہ کوئی اور نہیں تھے، شیعان عثمان تھے۔ بلکہ جب حج سے واپس پلٹ رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام کے خیام سے بہت دور خیمے لگا رہے تھے،
بچ رہے تھے. وہ تو جناب علی اکبر کو راستے میں بھیج دیا کہ حسین نے تمہیں یاد کیا ہے, نہیں جا رہے تھے. بیوی نے کہا نبی کا نواسا ہے, بلا رہا ہے, جائیے. اب جو پہنچے امام حسین سے ملاقات ہوئی زہیر ابن قین کی, تو گئے تھے شیعان عثمانی بنے ہوئے, اب جو لوٹے تو شیعان علی بن کر, شیعان علی بن کر, شیعان عثمان ادھر شیعان علی. پھر انقلاب آیا, پھر ایک آواز آئی ہم شیعان معاویہ. بس توجہ سے سنیے گا, ہم شیعان معاویہ. پھر ایک زمانہ آیا, پھر ایک آواز آئی ہم شیعان علی, شیعان یزید. اور دوسری طرف ایک آواز آ رہی ہے ہم شیعان علی. دیکھیے توجہ دیے گا تو میں ایک بات عرض کروں آپ کے سامنے. وہاں لیڈر مرا, شیعت مری. وہاں قیادت ختم ہوئی, شیعت مری. شخصیت مری, اس کی شیعت مری. یہاں سر پہ ضربت لگی, لوگ بھاگتے ہوئے امام حسن کے پاس آئے, سرکار سلام, آپ ہمارے دوسرے امام. ہو کون؟ ہم ہیں شیعان علی. سن 50 ہجری میں زہر دقا سے امام حسن کو قتل کیا, یہ بھاگتے ہوئے امام حسین کے پاس آئے, کہا حضور آپ ہمارے تیسرے امام. ہو کون؟ ہم ہیں شیعان علی. 10 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین شہید ہوئے, یہ بھاگتے ہوئے چوتھے امام کے پاس آئے, آپ ہمارے چوتھے امام. ہو کون؟ ہم ہیں شیعان علی. آپ ہمارے 5ویں, ہم ہیں شیعان علی. آپ ہمارے 8ویں, ہم ہیں شیعان علی. جائیے پردے غیب میں, آپ کا انتظار کریں گے, ہم ہیں شیعان علی. نہیں, آپ نے توجہ نہیں دی. وہاں لیڈر مرا, اس کی شیعت مر گئی. وہاں لیڈر مرا, شیعت مری. یہاں لیڈر بدلتے رہے لیکن ایک آواز آتی رہی ہم شیعان علی. یہ شیعان علی کہہ کے دنیا کے سامنے بتا دیا, اعلان کر دیا, بظاہر موت کو نہ دیکھو, تم سمجھو تمہارا لیڈر مر گیا, ہم تو جب بھی پکاریں گے وہ مدد کو آ جائے گا. ہم ہیں شیعان علی. محمد وال. بس بھیا وقت ہو گیا, اس کے بعد میں انجمن نواخوانی کرے گی, اور اللہ آپ سب کو آباد رکھے. اور میں اس وقت ایک اور پیغام دے رہا ہوں, یہ نہ دیکھیے گا کہ کون کہہ رہا, یہ دیکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے. ہندوستان میں ڈیموکریسی ہے, سن لیجئے, یہاں سر گنے جاتے ہیں. یہاں آدمی کی اہمیت نہیں ہے, جس کے پاس جتنے ووٹ ہوں گے اس کی اتنی اہمیت. تو بھیا ہمارے پاس یوں بھی سر نہیں ہے. تو میں ایک بات آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آپسی اختلافات کا شکار نہ ہو. میں ممبر سے غلط نہیں کہہ رہا ہوں. جب 21 رمضان کو حسن مرزا کے تابوت میں میں جاتا ہوں تو جہاں تسبیح لیا اللہم لعن قتلۃ الحسین, اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین کہہ رہا ہوتا ہوں, وہاں میں یہ بھی دعا مانگ رہا ہوتا ہوں کہ مولا یہ جیسے بھی ہیں آباد رہیں, جن کو توفیق نہ ہو ان کو ہو جائے, جو بے پڑھے لکھے ہیں وہ پڑھ لکھ جائیں. اس لیے کہ اب ہیں ہی کتنے, ان میں بھی بڑھ جائیں گے تو کتنا بڑا بدقسمتی ہوگی ہمارے قوم کی. بکھرنے کی ضرورت نہیں ہے, جوڑنے کی ضرورت ہے. اور 1400 سال سے فرش ازا جوڑ رہی ہے, توڑنے کا نام نہیں ہے. ایک دور رہی تھی محمد وآل محمد. اب سب سے بڑی بات یہ ہے, بہرحال بات کو جاؤں گا تو دیر ہو جائے گی. المختصر, شیعان یزید بھی ملیں گے آپ کو, شیعان معاویہ بھی ملیں گے آپ کو, شیعان عثمان بھی ملیں گے. چونکہ یہ تینوں بنی امیہ کے تھے, اس لیے ان تینوں کو جوڑ کر آخر میں ایک نام اور آیا ہے, تاریخ نے محفوظ کیا, شیعان آل ابو سفیان. اب دو مقابل ہیں, شیعان آل ابو سفیان, شیعان علی. بس یہی دھوکہ ہے جو کہا جاتا ہے شیعوں نے مارا ہے اور شیعہ روتے ہیں. شیعوں نے مارا ہے, شیعہ روتے ہیں. اما آپ بتائیے کہ کس کے شیعوں نے مارا ہے, آپ یہ بتائیے کہ کس کے شیعہ رو رہے ہیں. اما آپ بتائیے نہ بتائیے, آپ جاہل ہیں, آپ کی کیا سمجھ میں آئے. ہم تو اس امام کا سہارا لیں گے جس کا بابا تلوار اٹھاتا ہے تو نسلوں کو دیکھ کے چلاتا ہے. کیا کہنا امام حسین علیہ السلام, کریم آقا کا ایک کرم ہم پر یہ بھی ہے, ہم عزاداروں کے اوپر, ہم ماتمداروں کے اوپر, ہم بکا کرنے والوں کے اوپر, کہ آخری وقت میں بھی جہاں پوری طرح ٹوٹ چکے ہوں امام حسین علیہ السلام, جہاں اب کوئی نہ بچا ہو, اس وقت بھی دنیا کے سامنے آخری کلمات جو آپ کی زبان اقدس پہ آئے ہیں
وہ صرف یہی تھے کہ کس کے شیعہ ہیں جو مجھے مار رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے، بس زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے تفصیلاً کچھ عرض کر پاتا. بہرحال اگر آپ متوجہ رہیں گے تو شاید میں اپنی بات کہہ لے جاؤں گا 2 منٹ میں 3 منٹ. جس وقت حسین تنہا رہ گئے، اب میدان میں تلوار بھی نکالی اور کوفے کی دیواروں سے فوجیں بھی ٹکرانے لگیں اور لوگ اللمعان الحفیظ کی صدائیں بلند کرنے لگے اور امام حسین کو واسطہ دینے لگے کہ حسین تلوار روک دو، تمہیں علی اکبر کا واسطہ. حسین تلوار روک دو، تمہیں عباس کا واسطہ. حسین تلوار روک دو، تمہیں قاسم کا واسطہ. ارباب غم معلوم ہے، امام حسین جب اپنے گودوں کے پالوں کا نام دشمنوں کی زبان سے سنتے تھے تو بے ساختہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور بڑھ کے حملہ کرتے تھے اور یہ کہتے ہوئے، تم نے میرے عباس کے بازو قلم کر دیے، اب واسطہ دے رہے ہو. تم نے علی اکبر کے سینے پہ برچی کی انی مار دی، اب واسطہ دے رہے ہو. تم نے قاسم کا لاشا پامال کر دیا، اب واسطہ دے رہے ہو. آج حسین کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا. اور پھر ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ آواز کا آنا تھا کہ اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف اس انداز میں کہ اللہ تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی. ذوالفقار کو نیام میں رکھا. 2 منٹ میں کاش میں بتا لے جاؤں اور کاش آپ اس کو محسوس کر لیں تو پوری تقریر کا محاصل ہوگا اور جسے کہا جائے میری اس وقت کی گفتگو سوارت ہو جائے گی کہ امام حسین نے تلوار کو جب نیام میں رکھا ہے. اے عزاداروں، ایک بات کہوں، اتنا بڑا مجمع آ گیا ہے، حسین کے چاہنے والے اپنے کاموں کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں انجمن ہائے ماتمی کو سننے کے لیے. اسی لیے شاید جناب زہرا کہتی ہیں خوشا نصیب آج تم اتنے جمع ہو، کل میرا حسین کربلا کے میدان میں تنہا تھا. اس لیے کہ حسین کی غربت کا ایک منظر جو میں اکثر سخت مصائب پڑھنے کا نہ عادی ہوں نہ میں اس کا قائل ہوں کہ بہت سخت مصائب پڑھے جائیں، لیکن جو میں نے روایت کے جملے پڑھے ہیں وہ آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں کہ حسین نے جب تلوار کو نیام میں رکھ دیا تو بھاگی بھی فوجوں دھیرے دھیرے قریب آنے لگی. جب اتنی دور آ گئی کہ وہ تیروں کا نشانہ لگا سکیں تو حسین مظلوم کے اوپر تیر مارے جانے لگے. امام حسین کے لیے مقتل میں ملتا ہے کہ آپ سر جھکائے گھوڑے کی پشت کے اوپر اپنے معبود سے راز و نیاز کر رہے ہیں. تیروں کی بارانی شروع ہوئی، 4000 کمانیں کڑکی. بڑا آسان ہے پڑھنا، ایک فقط حسین کو نشانہ بنا کر. اما کچھ تیر خطا ہو گئے ہوں گے تب بھی ہزاروں تیر جس میں اثر امام حسین پہ لگے ہوں. عزاداروں روایت کہتی ہے ایک تیر پیشانی پہ لگا، وہ اتنا سخت تھا کہ آپ گھوڑے سے زمین پہ گر گئے. زمین کربلا پہ آئے تو ان لوگوں نے دائرہ اور تنگ کیا، دشمنوں نے اور قریب آ گئے اور عالم یہ ہوا کہ اب ڈھیلے مارنے لگے اور قریب آئے تو نیزے چبوڑنے لگے بدن امام حسین میں جس میں حسین. اب کاش میں اپنی بات کہہ لوں، جب بھی آپ یاد کریں گے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. روایت کہتی ہے کہ جب زور سے آپ کے بدن میں تکلیف ہوتی تھی تو آپ کا پورا بدن تڑپ جاتا تھا اور آپ آنکھیں کھول کے ایک جملہ کہتے تھے، زبان اقدس پہ جاری ہوتا تھا، آئین آخی عباس. یہ مقتل کے جملے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. جب زور سے بدن کے اوپر اذیت ہوتی تھی پورا بدن پھڑک جاتا تھا اور آپ کی زبان پہ ایک جملہ، آئین آخی، میرے بھیا کہاں ہو. اے عزاداروں میں آج سوچتا ہوں کہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہائے روح عباس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. آئین آخی. اور اس کے بعد میں پھر ظالم کہتے ہیں کہ اور جب ہم قریب آئے تو اب ظاہر ہے کہ اتنی اذیت بدن کو ہو چکی تھی کہ اب روایت کے جملے میں عرض کر رہا ہوں کہ اب تیر مار رہے ہیں، نیزے چبھو رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے جسم ایک دم ساکت پڑا ہوا ہے، نہ ہاتھوں کو جنبش ہو رہی ہے نہ پیروں کو جنبش ہو رہی ہے. لیکن روایت کا ایک جملہ میں نظر کر رہا ہوں، اسی پہ مجلس تمام کروں گا کہ روایت کہتی ہے کہ جب بہت زور سے بدن پہ کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اب ہاتھ پیروں پہ تو قوت رہی نہیں تھی، بس ایک بار آنکھیں کھولتے تھے اور بند کر لیتے تھے.
آنکھیں کھولتے تھے بند کر لیتے تو پھر کہتے تھے آئینہ اخی. جزاکم اللہ. اب روایت کہتی ہے کہ پھر آنکھیں بھی نہیں کھل رہی, اب اذیتیں دے رہے ہیں, آنکھیں بھی نہیں کھل رہی. تو ملعون نے کہا کہ حسین مارے گئے, جاؤ سر قلم کر لاؤ. ایک شخص بڑھا, واپس آیا, دوسرا بڑھا, واپس آیا, تیسرا بڑھا, واپس آیا. سر کیوں نہیں قلم کر رہے ہو؟ کہا امیر ہمیں ڈر لگ رہا ہے, حسین زندہ تو نہیں ہے. ابھی ان کی قوت دیکھ چکے ہیں, ان کی طاقت دیکھ چکے ہیں, ان کی شجاعت دیکھ چکے ہیں. کوفے کی دیواروں سے فوجیں ٹکرا رہی تھی, ہمیں ڈر لگ رہا ہے, ہمیں اپنی جان کو خطرہ ہے. تو کہا تم لوگ معلوم کرو کہ حسین زندہ ہیں یا مارے گئے. بس امام حسین کا احسان کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی بتایا کہ کس کے شیعہ ہم کو مار رہے ہیں کربلا کے میدان میں. خدا کی قسم لکھا یہ ہے کہ اس کے بعد میں ان لوگوں نے آپس میں ایک میٹنگ کی. کہا دیکھو تیر مار رہے ہیں, بدن میں کوئی حرکت نہیں ہے, جس میں کوئی جنبش نہیں ہے, آنکھیں بھی نہیں کھل رہی ہیں, نیزے چبو رہے ہیں, کوئی اذیت کا احساس نہیں ہو رہا ہے. اب پتہ نہیں زندہ ہے مر گئے. لیکن ایک کام کرو, حسین کی جسم میں اگر ایک جان ذرا سی بھی باقی ہے تو حسین ایک غیرتدار کا نام ہے. بس آخری جملے کا کیا کرنا چاہیے؟ کہا ایک کام کرو, گھڑ سواروں کو حسین کے سرانے بھیج دو اور وہاں سے چیخ کے کہو حسین مارے گئے. اور دوسرا جملہ یہ کہو کہ حسین مارے گئے, خیموں میں آگ لگا دو. حسین مارے گئے, سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لو. اگر حسین زندہ ہوں گے تو حسین یہ جملے برداشت نہیں کر پائیں گے. اے عزاداروں, مظلومی حسین میں کیا عرض کروں, ان مکاروں نے یہ مکاری کی. آواز دی سرانے حسین پہ جا کر, ارے حسین قتل کر دیے گئے, زینب کے سر سے چادر چھین لو, خیموں کو لوٹ لو. اور یہ کہہ کہ جیسے ہی گھوڑوں کو خیام کی طرف بڑھایا, روایت کہتی ہے ہمارے مظلوم بابا آقا نے پورے بدن کی قوت کو جمع کیا, کونیوں کے بل اٹھے اور اٹھنے کے بعد جملہ کا ویلکم ویلکم یا شیعہ آل ابو سفیان, اے اولاد ابو سفیان کے شیعوں, ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ابھی حسین زندہ ہے, خیموں کی طرف نہ بڑھو. اے عزاداروں, جانے والے پلٹے, دیکھا ابھی حسین زندہ ہے. اب تنہا حسین, چاروں طرف دشمن, کوئی تیر مار رہا تھا, کوئی نیزہ مار رہا تھا, اور فاطمہ کا جانی ایک آواز دے رہا تھا, اے اماں, اے اماں آؤ وعدے طفلی کو نبھاؤ. ایک ماں کی آواز آ رہی تھی, میرے لال تمہاری دکھیاری ماں یہی کر